اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقال الرضا علیہ الصلاۃ والسلام الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر من لم یخف اللہ فی القلیل لم یخف فی الکثیر۔ خداوند متعالی تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گناہ شناسی کے حساب سے ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ دروا کے راستہ ہوتے ہیں بڑے گناہوں تک پہنچنے کا۔ من لم یخف اللہ فی القلیل لم یخف فی الکثیر، جو انسان چھوٹے گناہوں سے نہیں ڈرتا، خدا سے خوف نہیں کرتا، لم یخف فی الکثیر، تو وہ بڑے گناہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ چھوٹے گناہ کیسے بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو معیارات ہم نے بیان کیے، جو گناہ ہے صغیرہ اور کبیرہ کے جو معیارات ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مفصل حدیث ہم نے آپ کے محضر میں پیش کی۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مختصر طریقے سے اور بالکل اجمال کے ساتھ وہ طرق اور طریقے بتائیں گے کہ کیسے یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بار بار گناہوں کو انجام دینا، چھوٹے گناہوں کو انجام دینا، اصرار کرنا، یعنی انسان کی عادت بن جائے چھوٹے گناہ کرنا۔ جب انسان اس چھوٹے گناہ پر اصرار کرے گا حتیٰ کہ اس کی عادت بن جائے، تو بالآخر یہ بڑا گناہ ہے ثابت ہوگا اس کا۔ جیسے خداوند متعال کا کلام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 135، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کیا؟ یعنی جو افراد جو کام انجام دیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کو تکرار نہیں کرتے۔ لا صغیرت مع الاصرار، حدیث میں ہے کہ لا صغیرت مع الاصرار، یعنی گناہ صغیرہ نہیں رہتا مع الاصرار، جب اس کو زیادہ انجام دیا جائے، اس پہ انسان مصر ہو، تکرار کیا جائے اس کا۔ جب اس گناہ کو بار بار انجام دے گا تو وہ بھلے گناہ صغیرہ ہے لیکن صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ گناہ کو ایک بالکل باریک دھاگے سے شباہت دی گئی ہے،
جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہوتا ہے، دھاگے سے اس کو شباہت دی گئی ہے، لیکن اس کو بار بار اس کو انجام دینے سے وہ ایک مضبوط رسی بن جاتا ہے، اور اب وہ اتنی وہ رسمی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس انسان کی عادت بن جاتی ہے، اب اس کو توڑنا، اس کو کھینچنا، اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر انسان گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دے گا تو وہ گناہ کبیرہ کاؤنٹ ہوگا۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے گناہ صغیرہ کبیرہ حساب ہوتا ہے، جب انسان چھوٹے گناہ کو بالکل کم سمجھے، چھوٹا سمجھے، گناہ کو اصلاً کہے کہ یہ چھوٹا گناہ کر رہا ہوں میں۔ اگر انسان گناہ کو کم تر سمجھے گا، بھلے وہ گناہ صغیرہ ہو لیکن پھر بھی کبیرہ حساب ہوگا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گناہوں میں بدترین گناہ وہ ہے جو گنہگار اس گناہ کو ہلکا حساب کرے، کم تر سمجھے، یہ کچھ نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ پروردگار میں پناہ مانگتے ہیں کہ انسان کبھی بھی چھوٹے گناہ کو کم نہ سمجھے، بلاخر گناہ ہے۔ جیسے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے محضر میں پڑھی کہ رسول خدا نے حضرت ابو ذر کو کہا کہ ابو ذر دیکھو، یا ابا ذر لا تنظر الی صغر الخطیہ، اے ابو ذر یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی من عصیت، یہ دیکھو کس کی بارگاہ میں تم نافرمانی کر رہے ہو۔ چھوٹا گناہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کس کی بارگاہ میں نافرمانی کر رہے ہو۔ اور تیسرا سبب جس کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، انسان گناہ انجام دیتے وقت خوشی کا اظہار کرے، یعنی انسان مومن کی یہ صفت ہے، اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اس پہ غمگین ہو جاتا ہے، توبہ تائب ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی سے انجام دے رہا ہے گناہ کو، تو یہ چھوٹا گناہ بھی بڑے گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اذنب ذنبا وهو ضاحک دخل النار وهو باکن، جو انسان گناہ کو انجام دیتا ہے اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، خوش ہو کے انجام دے رہا ہے، خوشی سے انجام دے رہا ہے گناہ کو، دخل النار وهو باکن، جب یہ جہنم میں جائے گا تو روتا ہوا جائے گا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایاک والابتہاج بالذنب فإن الابتہاج به اعظم من رکوبہ، گناہ کے وقت کبھی بھی خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہ کرتے وقت خوش ہونا یہ خود گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ فإن الابتہاج به اعظم من رکوبہ، جو گناہ یعنی برائی کرتے وقت ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ شراب پی رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بڑی سینہ زوری بھی کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تکبر سے گھوم رہا ہے، مزے سے زندگی گزار رہا ہے۔ خوب یہ اس سے زیادہ گناہ ہے، جو چوری کر رہا ہے اس سے زیادہ گناہ ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس سے یہ گناہ صغیرہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب انسان گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، خدا کی خوف سے ڈرتا ہی نہیں کہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو ایک انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، خوب اس کا عذاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو علناً گناہ کرتا ہے یا مثلاً بتاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، ظاہر ہو کے علل اعلان گناہ کر رہا ہے مثلاً، یا لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے چوری کی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایاک والمجاہرہ بالفجور فإنہا من اشد المعاصم۔ مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کے ظاہر کرنے سے پرہیز کرو۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ آپ گناہ کریں، نہیں، یعنی اس شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ایک تو خدا کی معصیت کر رہا ہے، دوسرا جرت، اتنی جرت کہ علناً ظاہر کر کے گناہ کر رہا ہے۔ فَإِنَّهَا مِنْ أَشَدِّ الْمَعَاصِمِ، کیونکہ گناہوں میں یہ سخت ہے کہ انسان اس انداز سے گناہ کرے کہ گناہ کو ظاہر کر کے گناہ انجام دے۔ تو اس حساب سے یہ 4 علامات، 4 اسباب بیان کیے گئے، جس میں یہ بیان ہوا کہ انسان اگر یہ 4 اسباب میں سے کوئی ایک بھی انجام دے گا تو گناہ صغیرہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 1، انسان گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دے، اصرار کرے۔ نمبر 2، گناہوں کو چھوٹا سمجھے۔ نمبر 3، انسان گناہ کرتے وقت خوشی کا اظہار کرے۔ نمبر 4، گناہ کو ظاہر کرے اور علناً گناہ کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خداوند متعال ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔